ہونی چاہیے، اس کی زبان اتنی ہلکی نہ ہو کہ جس کو بھی دے اور سامنے والے کو پتا ہو کہ یار اس کی زبان ہے تو جھوٹ ہی بول رہا ہوگا. ایسی گھٹیا زبان بندے کی نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ زبان دے دی تو بہت کوشش ہوگی کہ اس کو پورا کیا جائے. ہاں بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں بن پاتی، تب اگر آپ مجبوری میں پے نہ کریں تو وعدہ خلافی کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں آپ جان بوجھ کے سامنے والے کو ٹال نہیں رہے بلکہ ایک مجبوری ہے. تو یہ چوتھی چیز اخلاقی اعتبار سے آپ پر لازم ہے کہ وعدہ خلافی نہ ہو. وعدہ خلافی ہوگی تو وعدہ خلافی کا گناہ ہے، لیکن مالی جرمانہ اب بھی نہیں لگایا جا سکتا. بہت سارے ہیں جو اس کو حرام کہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مولویوں نے سود کو حلال کرنے کی فیکٹریاں نکالی ہوئی ہیں، ہر چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بیچاروں کو سود کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا ہوتی اور ہر چیز کو ایک ہی لکڑی سے ہانک رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مجھے سود لگ رہا ہے تو حرام ہونا چاہیے. بھائی تمہارے سود لگنے سے کچھ تعلق نہیں ہے. تم پہلے مفتی بنو، سود کی ڈیفینیشن پڑھو، سود کی ہزاروں صورتوں کو سمجھو، اس کے بعد تم فتویٰ دو گے تو تمہارے فتوے کا اعتبار ہوگا. ہر کوئی گلی پہ محلے کے اندر پان والا علامہ کچھ پڑا وڑا نہیں ہوتا، افتاء کا کورس نہیں کیا ہوتا، سود کی ڈیفینیشن ڈیٹیل میں پتہ نہیں ہوتی، لیکن فتوے جھاڑنے آ جاتے ہیں کہ یار دیکھو مولویوں نے سود کو حلال کر دیا. بھائی سود کہاں حلال ہو گیا؟ سود ہے قرض پر نفع لینا، یا تو قرضہ نہیں یا تو ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور سود ہے ایسا نفع جو عوض سے خالی ہو. یہاں پر اگر لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی موبائل کے اگینسٹ ہے، اور اگر 1,20,000 روپے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی موبائل کے اگینسٹ ہے. عوض سے خالی ہے ہی نہیں. 1,20,000 میں بھی موبائل کا سودا ہو رہا ہے اور لاکھ میں بھی موبائل کا سودا ہو رہا ہے. شریعت نے مجھے اختیار دیا ہے میں لاکھ کی چیز بیچوں یا 1,20,000 کی بیچوں. سامنے والا بندہ اگر 1,20,000 پہ خریدنے کے لیے تیار ہے، میں 1,20,000 پہ دینے کے لیے تیار ہوں. ایک طرف سے موبائل جو ہے، دوسری طرف سے پیسہ ہے، کوئی سود کی صورت بنی نہیں سکتی. عوض سے خالی کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرف موبائل، ایک طرف پورے 1,20,000 یہ اس کی قیمت ہے. ایک طرف موبائل اور ایک طرف 1,00,000 یہ پورا اس کا قیمت ہے. تو اس میں کوئی سود کا شائبہ بنتا ہی نہیں ہے. سود کی ڈیفینیشن ہی نہیں پوری ہوتی، اور بس ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں پہ حرام کھانے کے فتوے لگانے کے لیے ہر ایک پہ اس قسم کے فتوے لگاتے ہیں. زندگی آسان کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ بیچارے یہ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں. کاروبار کا ویسے ہی آج کل بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، بزنس ہو نہیں رہا، لوگوں کے پاس کیش میں پیسہ ہوتا نہیں ہے کہ مہنگی مہنگی چیزیں خرید سکیں. ایسے میں آپ جذبات میں آ کے اور ہر چیز کو حرام کرنے کے چکر میں قسطوں کے کاروبار کو بلا وجہ حرام کر دیں، یہ لوگوں کی زندگیوں کو اور تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. شریعت نے جو حرام رکھا ہے اس کو حرام بولیں گے، کسی کی وجہ سے حلال نہیں کریں گے. اور شریعت نے جس کو حلال بولا ہے، کسی کو تقوی کے بہت سارا ہیضہ لگا ہوا ہو تو وہ اس کو حرام بول رہا ہے. ایسے حرام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو علماء نے، بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام نے، ہر مسلک کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قسطوں کا کاروبار بالکل حلال ہے. ایک آدھ رائے آ جائے، اس رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کل عدم سمجھی جائے گی.